ایک صحابیہ کا اپنے شوہر سے طلاق پر عجیب اصرار۔ صحابیہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں، دیکھیں نا، آپ خود کہتے ہیں کہ میں آپ کی فرمانبردار بیوی ہوں اور میں بھی آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، لیکن اگر آپ بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میری فرمانبرداری کا صلہ دینا چاہتے ہیں تو مجھے ابھی طلاق دے دیں۔ شوہر حیران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ زیست کے معزز ناظرین، میں ہوں سید آصف کاظمی۔ آپ تمامی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات آپ تمامی احباب کو شاد و آباد رکھے۔ پیارے دوستو، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اپنے گھر میں آرام فرما تھے اور انہیں پیاس لگی تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے پانی مانگا تو ان کی اہلیہ ان کے لیے پانی لے کر آئیں تو وہ صحابی اتنے میں دوبارہ سو چکے تھے۔ صحابیہ اپنے شوہر کی اتنی فرمانبردار اور خدمت گزار تھی کہ پانی لے کر کھڑی ہو گئیں۔ جب رات کا کافی عرصہ گزر گیا تو صحابی کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی وفادار بیوی پانی ہاتھ میں لیے کھڑی ہے۔ پوچھا، تم کب سے کھڑی ہو؟ تو اس صحابیہ عورت نے جواب دیا کہ جب آپ نے پانی مانگا تھا تو میں پانی لے کر آئی، لیکن تب تک آپ کی آنکھ لگ چکی تھی۔ میں نے آپ کو جگا کر آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہ سمجھا اور سونا بھی گوارا نہ کیا، کیونکہ میں نے سوچا کہ ممکن ہے پھر آپ کی آنکھ کھلے اور آپ کو پانی کی طلب ہو اور کوئی پانی دینے والا نہ ہو، کہیں میری وفاداری اور خدمت گزاری میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے میں ساری رات پانی لے کر کھڑی رہی۔ جب اس صحابیہ عورت نے یہ کہا کہ میں پانی لے کر ساری رات کھڑی رہی تو ان صحابی کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور عجیب خوشی کی کیفیت میں اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ تم نے تو خدمت اور فرمانبرداری کی انتہا کر دی۔ آج میں تم سے اتنا خوش ہوں کہ آج تم مجھ سے جو مانگو گی میں دے دوں گا، مانگو کیا مانگتی ہو؟ تو اس پر صحابیہ نے کہا، اگر آپ میری فرمانبرداری، خدمت گزاری اور وفا شعاری پر اتنے خوش ہیں تو برائے مہربانی آپ مجھے طلاق دے دیں۔ جب اپنی بیوی کے یہ الفاظ سنے تو صحابی کے پیروں تلے سے تو زمین نکل گئی۔ وہ ہکا بکا حیران رہ کر اپنی بیوی کا منہ دیکھنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اتنی خدمت گزار بیوی آج مجھ سے طلاق کا مطالبہ کیوں کر رہی ہے؟ اب چونکہ وہ صحابی وعدہ کر چکے تھے، زبان دے چکے تھے، کہنے لگے، میں وعدہ کر چکا ہوں، زبان دے چکا ہوں، اس لیے تمہارا مطالبہ تو ضرور پورا کرنا پڑے گا، لیکن پہلے چلتے ہیں رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا اس پر عمل کریں گے۔ تو صحابیہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ صبح صادق کا وقت ہو چکا تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی اپنے گھر سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کی غرض سے آپ کے حجرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں اچانک صحابی کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر گئے اور ان کے پاؤں میں کافی زیادہ چوٹ لگ گئی۔ ان کی بیوی نے آگے بڑھ کر فوراً انہیں اٹھایا، ان کے زخم پر کپڑا باندھا اور کہنے لگی، چلو واپس گھر چلیں۔ صحابی نے کہا، اب تو حجرہ اقدس بالکل قریب ہے، ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا فیصلہ کروا کر چلتے ہیں۔ تو اس پر وہ صحابیہ کہنے لگی، نہیں، اب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چلو واپس گھر چلتے ہیں۔ چنانچہ جب گھر واپس آ گئے تو صحابی نے پوچھا کہ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آخر یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ پہلے تم نے طلاق لینے کی ضد کی اور اب جب میں فیصلہ کروانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہا تھا تو اتنے قریب پہنچ کر تم واپس گھر لے آئی، یہ سب کیا ہے؟ تو اس پر وہ صحابیہ کہنے لگی، دراصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جس انسان کو ساری زندگی کوئی تکلیف نہ ہو اس کے ایمان میں شک ہے، کیونکہ جو ایماندار ہوتا ہے اسے اس زندگی میں ضرور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دکھوں سے آزمایا جاتا ہے، لیکن مجھے آپ کے ساتھ رہتے ہوئے 15 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ ان 15 سالوں میں آپ کو کبھی سر میں بھی درد نہیں ہوا، اس لیے مجھے شک ہو گیا کہ کہیں آپ بے ایمان تو نہیں ہیں معاذ اللہ، اور میں نے سوچا کہ چاہے جتنی بھی محبت کرنے والا خاوند کیوں نہ ہو، لیکن ایسے آدمی کے نکاح میں رہنے کا کیا فائدہ جس کا ایمان مشکوک ہو، اس لیے میں نے آپ سے طلاق مانگی، لیکن جب راستے میں آپ کے پاؤں میں چوٹ آئی تو میرا شک رفع ہو گیا کہ الحمدللہ آپ تکلیف میں آزمائے گئے اور آپ نے اس تکلیف پر صبر بھی کیا، لہٰذا آپ مجھے معاف کیجئے، میں دوبارہ آپ سے ایسا سوال نہیں کروں گی۔ بیوی کی یہ گفتگو سن کر صحابی کے دل میں اس کے لیے پہلے سے بھی زیادہ محبت بڑھ گئی اور ایسے ہی ہنسی خوشی اپنی ازدواجی زندگی گزارنے لگے۔ سبحان اللہ، یہ ہیں صحابہ،
آج کے زمانے میں میاں بیوی کی لڑائی تو زیور، کپڑے، گھر، مکان اور اخراجات پر ہوتی ہے، ایمان اور دین کی تو کوئی بات ہی نہیں پوچھتا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اگر سانسیں تھمی رہی تو ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے میرا اور آپ سب کا اللہ نگہبان۔